راولپنڈی کا، اس کی ہیئرنگ تھی. اس میں عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، شیخ رشید صاحب اور دیگر 21 پرسنز ہیں. آج ایکچولی فریمنگ آف چارج کے لیے پروسیڈنگز تھی، لیکن ہماری طرف سے کچھ اعتراضات تھے جس کے متعلق آرگومنٹس ہوئے. دیکھیے آبجیکشنز کے حوالے سے ایک اعتراض وہ ڈاکٹر بابر امان صاحب نے اٹھایا کہ جو کاپیز ان کے کلائنٹ کو دی گئی ان کاپیز میں کچھ ڈاکومنٹس نہیں ہیں، تو جن میں سے ایک ڈاکومنٹ ہے انسپیکشن نوٹ. تو پروسیکیوشن نے اپنا ریکارڈ دیکھا اور ریکارڈ دیکھ کے انہوں نے یہ کہا کہ جو کاپیز آلریڈی ریکارڈ پہ انہوں نے ہمیں دی ہیں ان کے پاس وہی کاپیز ہیں. دوسرا ایک بات ہم لوگوں نے کی کہ 164 کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں 3 لوگوں نے 164 کے اسٹیٹمنٹس دیے تھے، ان کی بھی کاپیز ہمیں نہیں دی گئی. تو اس کے متعلق بھی پروسیکیوشن نے بتایا کہ انہوں نے جو رپورٹ پلیس کی ہے، جو چلان پلیس کیا ہے، اس میں کوئی 164 کی اسٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے. انسپیکشن نوٹ کے حوالے سے جس صاحب نے تفتیشی صاحب سے کہا، جو تفتیشی ہے، کہ تم دیکھو کہ تمہارے ریکارڈ میں کوئی انسپیکشن نوٹ موجود ہے، تو اس نے بتایا کہ جو آلریڈی ریکارڈ دیا گیا ہے اس میں وہ چیزیں دے چکا ہے، لیکن اس میں میں آپ سے عرض کر دوں انسپیکشن نوٹ نہیں ہے. جو انہوں نے پہلے ہمیں کاپیز دی اس میں ہم لیگل لینگویج میں بولتے ہیں انسکیلڈ سائٹ پلان ہوتا ہے، نقشہ ہوتا ہے، وہ نقشہ ہے، لیکن جو انسپیکشن نوٹ ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا. اس کے علاوہ 265K کی اپلیکیشنز تھیں ہماری، کچھ پرسنز کی، امجد علی خان صاحب کی تھی، واسق قیوم صاحب کی تھی، عمر تنویر بٹ صاحب کی تھی اور شیخ رشید صاحب کی تھی. تو شیخ رشید صاحب کی حد تک تو ان کے وکیل نے 265K کی جو درخواست ہے بریت کی اس پہ بحث کر دی ہے، لیکن باقی جو 3 ہمارے ایکیوزڈ ہیں ان کی بابت ہم لوگوں نے ٹائم لیے، ہمیں کچھ ڈاکومنٹس چاہیے تھے، وہ ڈاکومنٹس لے کے ہم اگلی ڈیٹس پہ ان پہ بحث کریں گے. تو آخری بات یہ کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم نے کورٹ سے یہ عرض کی کہ ہم خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے اور کیا خان صاحب جیل تشریف لے کے جائیں گے خان صاحب کے اٹینڈنس مارک کرنے. تو جیسا ہم نے بتایا کہ وہ جیل نہیں جائیں گے، اور ہم نے خیر ان سے یہ عرض کی کہ اگر آپ جیل نہیں تشریف لے کے جا رہے تو ایٹ لیسٹ خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو جانے دیں. ہم نے خان صاحب سے کیس کے حوالے سے انسٹرکشنز لینی ہے. یہ کسی بھی ملزم کا بنیادی آئینی حق ہے کہ وہ اپنے وکیل سے ملاقات کرے اور اپنے وکیل کو اپنے کیس کے متعلق انسٹرکشنز دے. تو ہم نے عرض کی جیسا آپ سے، لیکن اس کے متعلق بھی ہمیں اجازت نہیں دی گئی. ہمیں کہا گیا کہ آپ یا تو جیل سپرنٹینڈنٹ سے بات کریں یا آپ ہائی کورٹ چلے جائیں. تو یہ آج کی ساری پروسیڈنگز تھی. اصل بھائی ایک تو یہ بتائیں کہ یہ 14 مقدمات ہیں، GHQ کا مقدمہ کیوں الگ سے دائر ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس پہ یہ بتائیں کہ جو شیخ رشید کی درخواست کی بریت کی اس پہ کیا فیصلہ محفوظ ہوا ہے یا ابھی مزید ہو رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو کیس آپ نے کہا جو کیس آپ نے کہا کہ یہ آر بازار کا کیس کیوں علیحدہ کیا گیا، یہ ہمارے لیے سرپرائزنگ تھا. ایک طرح کی آئیڈینٹیکل ایلیگیشنز ہیں اور قانوناً تو یہی ہے کہ ایک طرح کے الزامات ہیں تو تمام کیسز کو اکٹھے چلنا چاہیے، اور ایک کیس میں فرد جرم عائد کر کے اور اسی طرح کے دوسرے کیسز جن میں وہی الزامات ہیں، آئیڈینٹیکل ایلیگیشنز ہیں، تو ان کیسز میں تو بھی فرد جرم لگا ہی نہیں. تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ آپ ایک طرح کے الزامات کی ایک کیس کو آگے لے جا کے اس کی فیصلہ کرنے کی کوشش کریں اور دیگر کیسز کو روک کے رکھیں. قانون کے مطابق اور میری ادنا رائے میں ان تمام کیسز کی کارروائی اکٹھی ایک ساتھ چلنی چاہیے اور ان کی تاریخ بھی ایک ساتھ ہونی چاہیے. بڑا اہم کوشچن کیا تھا آپ نے. شیخ رشید صاحب کی بریت کے متعلق ان کے وکیل صاحب سردار رازق صاحب نے آج آرگومنٹس کر دی ہیں 265K پہ. پروسیکیوشن نے بھی آرگیو کی ہے، اس میں کورٹ نے آرڈر کر دیا. باقی کس کس کی بریت کی درخواست تھی؟ باقی بریت کی امجد علی خان صاحب کی درخواست تھی، اور امجد خان صاحب کا میں وکیل ہوں. امجد خان صاحب کے متعلق ہمارا یہ کہنا ہے کہ انہی الزامات پہ جو الزامات یہاں پہ ہیں آرے بازار میں، اس طرح کے الزامات کو ان کا کیس چلا میاں والی کے متعلق سرگودا ATC میں چلتا رہا، تو وہاں پہ وہ انہی الزامات پہ بری ہو چکے ہیں. اور قانون یہ کہتا ہے کہ ایک شخص کو ایک طرح کے الزامات میں 2 دفعہ سزا نہیں دی جا سکتی. اس اصول پہ ہم نے ان کی بریت کی درخواست لگائی ہے. دوسرا واسق قیوم عباسی اور عمر تنویر بٹ کی بھی بریت کی درخواستیں لگی ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی 164 کا بیان، اعترافی بیان کہیں نہیں دیا. تھینک یو.